الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا تقریر اور تصور کانفرنس کھینچ رہے ہیں 2 گھنٹے بعد تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دعوت برکاتہ اور جمعیت علماء ضلع بنارس کے ذمہ داران، جن حضرات کی اور ان سے پہلے حضرات کی جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ سیرت کانفرنس ایک تاریخی کانفرنس بن گئی ہے. اس حوالے سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ کانفرنس کرنے سے کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، البتہ مقصد پورا کرنے کی کوشش کا ایک ذریعہ ہے. بات یہ لوگوں کو راستہ دکھایا جائے، کہتے ہم مسلمان ہیں تو کس لیے ہیں، اور بحیثیت مسلمان کے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور انسانیت کے لیے. اگر ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگے، پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے ان ذمہ داریوں کو، تو چاہے پورا کر پائیں یا نہ کر پائیں، اگر کوشش کرنے لگیں گے تو جزا تو ملے گی، ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور کامیابی کے بھی امکانات روشن ہو جائیں گی. اس لیے کہ کامیاب تو وہی ہو سکتا ہے جو کوشش کرے گا، جو کوششیں نہیں کرے گا وہ کیسے کامیاب ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی گرہ سے باندھ لیں. اگر ہم نے گرہ باندھ لی اور جد و جہد اور کوشش شروع کر دی، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا ہم کو حکم دیا ہم برا نہیں کر پاتے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو وہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا حکم دیا اس کو کر کے دکھایا. ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے صرف کوئی بات فرما دی ہو، عمل فرمایا، عمل کر کے حکم فرمایا. ایسا کرنا چاہیے. نماز ایسے پڑھنی چاہیے، وضو ایسے کرنا چاہیے، پاکی ایسے حاصل کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ تو عبادات ہیں، عبادات جتنی ہیں سب کو ثابت کیے. پھر معاملات کو
میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، ایک ہے سنت معمولات کی. آپ کے معمول تھے سوئیں گے تو کیسے سوئیں گے، اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے، سوتے وقت کی کیا دعا ہوگی، اٹھ کر کی کیا دعا پڑھی جائے، کھانا کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے، کھائیں گے تو بیٹھ کے کیسے بیٹھیں گے، اور پھر لقمے کیسے ہوں گے، مسجد میں داخل ہوں گے تو کیسے داخل ہوں گے، مسجد سے جب باہر تشریف لائیں گے تو کیسے باہر تشریف لائیں گے، اور اس موقع میں کیا دعا پڑھی جائے. تو آدمی کی زندگی معمولات پر اگر عمل کرے تو آدمی ذاکر لوگوں میں شامل ہو جائے گا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کیونکہ وہ ہمیشہ اس فکر میں رہے گا، ہمیشہ اس چیز پر عمل کرے گا، پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، چلنا کیسے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، ساری چیزیں. یہ ہے معمولات کی سنت. ایک ہے معاملات کی سنت. آپ کا معاملہ کیسا ہوگا، جب آپ خوش ہوں گے تو کیسے ہوں گے، اور جب آپ غصے میں ہوں گے تو کیسے ہوں گے. جب آپ دوست کے ساتھ معاملہ کریں گے تو کیسا کریں گے، اور آپ دشمنوں کے ساتھ کریں گے تو کیسا کریں گے. کہ دشمنی میں بھی آپ حد سے نہیں گزر سکتے، دشمنی میں بھی حد سے نہیں گزر سکتے، اور اگر آپ حد سے گزر گئے تو آپ نے بغاوت کی ہے، آپ باغی ہیں. دوستی میں بھی حد سے نہیں گزر سکتے، آپ بیوی کے ساتھ کیسے ہوں گے، بچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہوں گے. یعنی معاملات، آپ کے زندگی کے معاملات، کاروبار کے معاملات، آپ کی شادیاں کیسے ہوں گی، یعنی آپ کی خوشی کیسی ہوگی، آپ کی غمی کیسی ہوگی. ہر چیز کے لیے ایک پروٹوکول بنا دیا گیا ہے، متعین کر دیا گیا، آپ کو ایسے کرنا ہے. اور آپ اس سے ہٹیں گے تو آپ نافرمانی میں کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. غلطی سے ہٹ گئے اور آپ کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا، آپ توبہ کر رہے ہیں، معاف کر کیے جائیں گے. لیکن آپ اس کو صحیح سمجھ کے کریں گے اور کرتے رہیں گے اور پرواہ بھی نہیں ہوگی، تو پھر کیسے مسلمان ہے؟ جس کو پرواہ بھی نہیں ہو تو پھر اللہ میاں کو اس کی پرواہ کرے گا. غلطی سب سے ہوتی ہے، غلطی کا ہو جانا اتنا غلط نہیں ہے جتنا غلطی پہ جم جانا غلط ہے. اور غلطی کو غلط ماننے سے انکار کر دینا جتنا غلط ہے، اتنا غلط تو کچھ ہے ہی نہیں. آدمی یہ سمجھنے لگے کہ جی یہ تو یہی دین ہے، غلط کام کو دین سمجھنے لگے تو بتائیے اس کی اصلاح کی کوئی گنجائش رہ جائے گی؟ نہیں رہ جائے گی. اچھی بات یہ ہے کہ آج کے اس سیرت کے اجتماع میں جوان لوگوں کی اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگ مستقبل ہیں قوم کا، ملت کا، آپ سرمایہ ہیں، امانت ہیں اس امت کی. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی صبح کیسی ہوگی اور شام کیسی ہوگی. یہ یوتھ کلب کی بات دیکھ رہا تھا میں جوانوں کو، ان کا لباس قدرے مختلف ہوتا ہے جب ٹریننگ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں وہ چیزیں تو سب بچوں کو سیکھنی چاہتی ہیں.
سب جوانوں کو سیکھنی چاہیے، سب ادھیڑ لوگوں کو سیکھنی چاہیے. ہم تو بزرگوں سے بھی کہتے ہیں، تو بزرگوں کو بھی سیکھنی چاہیے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ اگر صبح سویرے اٹھیں گے نہیں، کچھ ورزش کریں گے نہیں، اپنی صحت کا دھیان رکھیں گے نہیں، کچھ بھاگ دوڑ کریں گے نہیں، تو دفاع کیسے کریں گے اپنا؟ دفاع کرنا تو فرض ہے. آپ کے لیے اپنے آپ کو دفاع کرنا ہندوستان کے سنویدھان، دستور، قانون کے اعتبار سے بھی فرض ہے آپ کے اوپر، اور شریعت کے اعتبار سے بھی واجب ہے. آپ کو دفاع کرنا صرف حق نہیں ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم دفاع کریں، بلکہ آپ کے اوپر واجب ہے دفاع کرنا. کیسے لوگوں میں آپ 2 قدم جو چلنے نہیں آتا تو کیسے کریں گے؟ جس آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کتنے بجے سوئے گا اور کتنے بجے اٹھے گا، وہ آدمی قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ دفاع کر سکتا ہے، کچھ خدمت کر سکتا ہے؟ اپنی نہیں کر سکتا. میں پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لو. میرے پتہ نہیں، میں جوانی کا میرے زمانہ تھا، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے میری کیا چیز دیکھی، فرمایا پہلے پلیز کر لو، بعد میں دوسروں کے چکر میں پڑنا. بھائی اپنی فکر کر لو. یہ جو ساری کوششیں کر رہے ہیں جمعیت والے، وہ جمعیت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں. آپ تیار ہو اس کو اپنانے کے لیے، اس میں جدوجہد کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے. تو اس قربانی کا نتیجہ جو ملے گا وہ آپ کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. آپ محنت کریں گے، آپ اپنے آپ کو انرول کریں گے، آپ کام کریں گے، آپ سویرے اٹھیں گے، سویرے سوئیں گے. سویرے سو نہیں سکتے تو سویرے اٹھ نہیں سکتے. بدل گیا ہے لوگ، پتہ نہیں بنارس کا حال اچھا ہوگا شاید، پر ہم تو یہ سنتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے تو سمجھاؤ تو محلے میں لائٹیں نہیں بند ہوتی. اور کیوں 12 بجے سوئے گا وہ بیچارہ نمازی بھی ہو تو کسی طرح نماز پڑھے گا پھر سو جائے گا. حالانکہ فجر کے بعد تو سونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہوتا فجر کے بعد سونے. آپ سویرے سوئیے، سویرے اٹھیے، تھوڑی محنت کیجئے، تھوڑا کوشش کیجئے. پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ دوڑتے ہوئے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر چڑھ جایا کرتے ہیں. تو کچھ محنت کر رکھی ہوگی، اس کی مشق کر رکھی ہوگی تو ہوتا تھا نا. یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ گھوڑے کو تو چڑھنے ہی آتے. اچھا وہ کیوں نہیں چلے گیا؟ گھوڑ سواری سیکھنا مہنگا ہو گیا، گھوڑا رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اور دوسرے بہت سارے کام تو کر سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے. کم سے کم بھاگنا ہی شروع کر دیجیے. روزانہ 2 کلومیٹر نہیں بھاگیے کیا؟ ابھی تو آدھا 500 میٹر بھاگے ہیں، وہ سانس ایسا پھول جائے گا کہ پیٹ کو رکھ کے آگے بیٹھ جاتا. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ اس سے دور کر دیجیے. دشمن ہے غصہ. آپ کو ہر حال میں غصے سے بچنا ہے. غصہ جو ہے وہ غصہ کرنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسرے کو نقصان کم ہوتا ہے. جو غصہ کر رہا ہے اسی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ آ جائے تو اسے پینے کی کوشش کریں، یہ آپ کی کامیابی ہوگی. اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، مسلسل کوشش کرنی چاہیے. جب کوئی بات ناگوار گزرے تو آپ خون کا گھونٹ پی جائیے. اگر آپ یہ ڈر لیں گے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے. تو ایک جسمانی مشقت، محنت، اپنے اوقات کو متعین کرنا، اپنی صحت کا دھیان رکھنا.
اور دوسرے یہ کہ آپ کو غصہ کرنے سے بچنا ہے. اگر آپ غصہ کرنے سے بچیں گے تو آپ بہت ساری جنگ جیت کے آئے گی. گھر کے اندر بھی گھر سے باہر بھی. اور اگر آپ غصے کی وجہ ہوتی ہے ضرور، اس غصے کی وجہ کو ہی نظر انداز کرنا ہے. کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے دوست جو بغیر وجہ کے غصہ کرتے ہیں، ناک پہ رکھا رہتا ہے غصہ. اور سب سے زیادہ غصہ آج کے جوانوں کو اپنے گھر والوں پہ آتا ہے. ماں پہ آتا ہے، باپ پہ آتا ہے، بھائیوں پہ آتا ہے، بہنوں پہ آتا ہے. دوستوں کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، دوستوں کی مجلس میں چلے جائیں گے تو ان کی الٹی سیدھی بھی برداشت کر لیں گے. گھر میں آئیں گے تو پھر ناک پہ آ جائے گا غصہ. باہر کا جتنا اسٹریس ہے وہ گھر میں ماں کے سامنے آتے نکالنے گے. پہلے زمانے میں بیوی میں بھی لوگ غصہ کرتے تھے، آج کل تو بیویوں کی ویسی نانی مرتی ہے. ایسے ہی ہو گیا ہے نا. چلو اچھی بات ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہو گئی، تو بیویوں سے ڈرنا شروع کر دیا. لیکن ماں کے ساتھ تو غلط سلوک نہیں ہونا چاہیے. بہت شکایت آ رہی ہے ہر جگہ، ہر مقام پر یہ شکایت ہے کہ جوان لوگ، بچے بھی چھوٹے 10-11 سال کا بچہ ہو گیا، اب ماں باپ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ بد نصیب کوئی اولاد نہیں ہے کہ ماں باپ بولنے سے پہلے یہ سوچنے لگے کہ اب پتہ نہیں میرے بچے کو بری تو نہیں لگ جائے گی میری بات. ایسی پوزیشن ہو گئی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بھیا ہم تو ایسے تھے کہ اپنے بچپن میں ماں باپ سے ڈرتے تھے. ماں سے تو کم ڈرتے تھے، باپ سے بہت ڈرتے تھے. اب ہمارے بچے ایسے ہو گئے کہ ہم ان سے بھی لگنے لگا. تو جب بچپن تھا تو اپنے بڑوں سے ڈرتے رہے، اور جب بڑے ہو گئے تو بچوں سے ڈرنا شروع کر دیا. ایسے ہونا بچے ہمارے. اچھا ڈرتے بھی نہیں تو کم سے کم دھیان تو رکھنا ہی پڑتا ہے، پتہ نہیں کون سی بات بری لگ جائے. تو میرے بھائیوں، میں نوجوان ساتھیوں سب لے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ ملیں گے نہیں، اور خدمت کا موقع مل گیا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت حاصل کر سکتے ہیں. خدمت کرتے کرتے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں. کچھ ایسا کر لیجئے، کچھ ایسا کر لیجئے کہ کسی دن ایک لقمہ ماں کو کھلا کے دیکھ لیجئے اپنے ہاتھ سے. باپ کے جوتے پہ پالش کر کے دیکھ لیجئے، جوتا سیدھا کر کے دیکھ لیجئے، گھر کا ماحول بدل جائے. یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا. میرے لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ میرے خیال میں 40 سال ہوئے ہوں گے. 32واں ہے لیکن پیچھے کچھ سال چھوٹے ہیں، تو شروع کیے ہوئے 40 سے اوپر ہو گیا اب. اور الحمدللہ یہ کام تو ضلع کا ہے، لیکن جس اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ صوبائی سطح کا اجلاس ہے، بلکہ مرکزی کہا جائے، کیونکہ مرکز کو کوئی پتہ نہیں ہے ایسا جیسا. تو مرکزی سطح کا یہ اجلاس ہے ماشاءاللہ، اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. بس سننے کے لیے جو آ رہے ہیں، میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں، آپ سننے کے لیے آ رہے ہیں، سننے کے لیے مت آئیے. اس ارادے کے ساتھ آئیے کہ ہم سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھائیں. جس چیز کو آپ جتنی باتیں سن رہے ہیں ان میں سے اگر ایک بات کو بھی آپ نے عزم کر لیا، جس کو جو پسند آ جائے اس کو عزم کر لیجیے، ارادہ کر لیجیے، تو ہم سب لوگوں کا اس جلسے کو کرنا اور آپ کا اس جلسے میں شریک ہونا یہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. مقبولیت کی پہچان کیا ہے؟ نفع بخش چیز حاصل ہو جائے، عمل کرنے کی نیت ہو جائے، تو سمجھیے جمع ہونا مقبول ہو گیا.
قبولیت کی علامتوں میں سے بالکل ایک بنیادی علامت ہے یہ. تو آپ یہ ارادہ کر کے آپ بیٹھیں کہ یہاں کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ کر عمل کرنا ہے. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا علم کا نور کیا ہوتا ہے, حضرت نے فرمایا عمل کرنے کا عزم کر لے انسان, ارادہ کر لے تو سمجھو علم کا نور حاصل ہو گیا. عمل کرنے لگے تو مزہ آ جائے گا. جیسے میں نے ماں باپ کے بارے میں کہا, تو جن لوگوں کو خوش قسمتی سے ماں باپ ملے ہوئے ہیں ان کے لیے اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے, ان کی خوشی کے کام کرے. تمہاری خوشی کے کام کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت موقع پڑا ہے. یہ چھوٹا سا موقع تمہارے پاس ہے, پتہ نہیں تو کس کی آنکھ بند ہو جائے. تو آپ اپنے ماں باپ کے اطاعت کرنے والے, خدمت کرنے والے, محبت کرنے والے بن جائیے, چاہے ان کی بات بری کیوں نہ لگے. نازک مزاجی بہت عادت ہے, ذرا ذرا سی بات بری لگ جاتی ہے, بچوں کو بھی بچیوں کو بھی. بچیاں پھر بھی غنیمت ہے, بچوں باہر بہت خراب ہوگا. تو آپ کم سے کم یہاں موجود لوگ کم سے کم اس حالت میں نہیں ہونے چاہیے, اگر ہے تو تبدیلی ڈالیے. دیکھیے بدلاؤ نہیں آئے گا اگر آپ نہیں بدلیں گے تو زمانہ کیوں بدلے گا؟ زمانہ نہیں بدلے گا. آپ سمجھتے ہیں ہم تو بدلے نہیں, اور جو ہمارا مخالف ہے وہ بدل جائے, یہ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک زمانہ کیسے بدلے گا؟ بدلاؤ کا سفر یہاں سے شروع ہوا, اندر سے, باہر سے نہیں ہوتا. تو میرے دوستو, آپ کو اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرما دے. اپنی زندگی میں ہمیں بھی ضرورت ہے بدلاؤ لانے. ایک بات اور ہے کہ میں نے بیچ میں کہی تھی, اس کی تفصیل میں نہیں جا سکا. وہ یہ ہے کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے, لیکن بہترین انسان کو ہے جو غلطی کا احساس کر لے اور اس کے اوپر توبہ کر لے, رجوع کر لے, واپس لے. اگر توبہ کر لے گا, اگر رجوع کر لے گا, اگر کوشش کر لے گا, بدلاؤ ارادہ کر لے گا. آج توبہ ہے, نام اسی کا ہے کہ آدمی عزم کر لے, السلام علیکم, ماشاء اللہ خیریت ہے, بس آپ آئے تھے برخاست. میں نے کہا آپ نہیں, آپ آئے تھے برخاست, انہی کا انتظار تھا. میں تو مقرر آدمی ہوں نہیں, ایسی بگڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. تو غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے. توبہ کرنے والا گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے ایسا ہو جاتا ہے. تو غلطی ہو اس کو توبہ کر لیا جائے, میں نے عزم کر لیا جائے ابھی غلطی نہیں کریں گے. جیسے غصے والی غلطی ہے, جیسے ماں باپ کی نافرمانی والی غلطی ہے, اور بہت ساری غلطیاں ہیں. موبائل سے بچنا ضروری ہے. جوانوں کو پوری کی پوری کھیپ برباد ہو رہی ہے موبائل کی وجہ سے. بدترین دشمن ہے آپ کے وقت کا, آپ کی صحت کا, آپ کے سوچنے کے انداز کا, آپ کے ہر چیز کا بدترین دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آپ کی جیب میں رکھا ہوا آپ کا موبائل فون ہے. اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے, دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے, لیکن وہ برباد ہوتا ہے موبائل کے پیچھے. اچھا پہلے ابھی تو پرابلم جوانوں کی تھی, موبائل تو بزرگوں کی بھی پرابلم ہے, عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بھی پرابلم بن گیا. تو میرا یہ خطرہ ہے کہ موبائل کے چکر میں جو پھنسا, تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں خاتمے کے وقت ایمان کی توفیق نہ ہو, بغیر ایمان کے چلا جائے. یہ خطرہ بھی ہے.
تو ہر حال میں اس موبائل کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے ہم کو، اور یہ بہت بڑا شیطان، اس سے لڑنا بھی مشکل ہے۔ آدمی کا ہاتھ بار بار جیب میں جاتا ہے اور جیب میں سے موبائل نکالتا ہے، پھر کام کرنا، اکثر لوگ بھی۔ تو اب جوانوں کو تو کہنے کا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا رات میں 12 بج کے، وہ جو باہر سڑک پہ بیٹھنے کا اور ہوٹل بازی کے چکر ہے اس سے نکلے تو پھر موبائل کے چکر میں پھنس گیا۔ تنہائی کا گناہ اور بدترین گناہ۔ تو ہر حال پہ تبدیلی لانی، کوشش کرنا، محنت کرنی اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، کتنا بھی اچھا کام کیا جائے، اگر نیت غلط ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مار دیا ہے اگر نیت غلط، تو نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ ابھی چند روز پہلے وہ کشمیر میں حادثہ ہوا، اب وہ ان کو بے ایمان کہیں، جانور کہیں، مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن ہے، جو کہیں سب کم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ باتیں جو کہی جا رہی ہے، مذمت کری جا رہی ہے ان کے اس عمل کی، وہ کسی پالیسی کی وجہ سے نہیں کری جا رہی ہے کہ نہیں ایسے حالات ہیں تو ہمیں ان کی مذمت کرنی ہی چاہیے، جی نہیں، یہ شرعی ضرورت ہے، تقاضا ہے، بتانا ہے کہ یہ اسلام ہو نہیں سکتا۔ اب کسی قیمت پر کوئی مسلمان کسی بے گناہ کو اس طرح ظلم قتل کرے، اس کی کوئی اجازت کبھی نہیں ہو سکتی، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، حالت جنگ میں بھی اجازت نہیں ہے اس کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس کی اپنے دل سے اس کو برا سمجھنا ہے کہ یہ برا کام ہے، غلط کام ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، جہاد جیسی عظیم عبادت کے نام پر ہے۔ یہ تو ہمارے اوپر واجب ہے کیا، ہم اگر جہاد سے باہر ہو گئے تو ہم تو ختم ہو گئے، اور یہ اگر جہاد ہے تو پھر تو ہو گیا کام ہمارا، یہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا، یہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ فساد، اس کو یہ لوگ جہاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اسلام کو بدنام کرنے والی سازشوں کے ہاتھ کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ بدترین دشمن ہے اسلام کے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ اور جہد مسلسل کی توفیق عطا فرمائے، جوانوں کی حفاظت فرمائے، جوانوں کو دفاع کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق اللہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔